آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص اور ایک بہت طاقتور کہانی پر بات کرنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ سورت آل عمران اور سورت مریم ہے، تو آئیے ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ بالکل، اور یہ دیکھنا اہم ہے کہ یہ صرف ایک آپ کہہ لیں معجزے کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت مریم کے مقام، اللہ کی قدرت اور پھر حضرت عیسیٰ کے پورے مشن کی بنیاد رکھتی ہے۔ بالکل، ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی گہرا مطلب ہے۔ تو اچھا، شروع سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت مریم کا انتخاب ہوتا ہے۔ جی، قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، پاکیزہ بنایا ہے اور تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور یہ انتخاب بہت اہم ہے، مطلب یہ محض ایک اعزاز نہیں ہے، بلکہ یہ اس عظیم واقعے کے لیے ایک آپ کہہ لیں ایک روحانی تیاری ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ جس ہستی کو اس معجزے کے لیے چنا جا رہا ہے وہ خود بھی غیر معمولی ہیں۔ تو ان کی پاکیزگی اور اللہ سے جو قربت تھی وہ بنیاد بنی۔ جی، وہی بنیاد ہے۔ ٹھیک، تو انتخاب ہو گیا اور ان کی پرورش بھی ایک خاص ماحول میں ہوئی، لیکن اصل کہانی تو خوشخبری سے شروع ہوتی ہے نا؟ جی، جب فرشتہ بشارت لے کر آتا ہے۔ فرشتے انہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس پر ان کا رد عمل بہت ہی فطری، بہت انسانی ہے۔ وہ کہتی ہیں میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ صحیح، اور یہیں پر اس واقعے کا مرکزی نقطہ سامنے آتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کا جواب۔ وہ اسی طرح ہے۔ جی، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک معجزہ نہیں، یہ انسانیت کو یاد دلانا ہے کہ تخلیق کے اصول اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اسباب کے نظام کا پابند نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ سورت مریم میں اس ملاقات کی کچھ اور بھی تفصیل ہے؟ جی جی، وہاں ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ایک مکمل انسان کی شکل میں بھیجا۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے کہ فرشتہ بن کر کیوں نہیں آیا؟ میرا خیال ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں اس لیے ظاہر ہوا تاکہ یہ تجربہ حضرت مریم کے لیے حقیقی ہو، قابل فہم ہو۔ اچھا، تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ جی، اور انہیں تسلی ہو، اس پیغام کی اہمیت واضح ہو۔ یہ غیب کا دنیاوی شکل میں ایک ظہور تھا تاکہ وہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ صحیح۔ پھر ولادت کا وقت آتا ہے جو قرآن کے مطابق ایک مشکل مرحلہ تھا۔ بہت مشکل۔ وہ درد میں ایک کھجور کے خشک تنے کے پاس جاتی ہیں اور وہ وہاں بالکل اکیلی ہیں۔ ذرا تصور کریں، وہ بالکل تنہا ہیں، ایک شدید جسمانی اور ذہنی اذیت سے گزر رہی ہیں۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے فوراً مدد آتی ہے۔ جی، اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ اللہ نے انہیں براہ راست کھانا نہیں دیا، بلکہ کھجور کا تنا ہلانے کو کہا۔ تنا ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گریں گی اور پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اس میں ایک حکمت ہے کہ معجزے کے بیچ میں بھی ایک انسانی کوشش شامل کی گئی، یعنی توکل کا سبق۔ بالکل، بھروسہ اللہ پر ہو لیکن اپنے حصے کی کوشش بھی کی جائے۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں اس پوری کہانی کا سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ جب وہ بچے کو لے کر واپس آتی ہیں۔ جی، جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہیں تو ان پر تہمت لگائی جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں۔ اور یہیں پر دوسرا معجزہ ہوتا ہے، نومولود بچہ بول اٹھتا ہے گہوارے میں۔ جی، اور ان کے پہلے الفاظ ہی ان کا پورا منشور ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ! یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ تو ایک قانونی اور سماجی اعلان تھا۔ صحیح۔ اس ایک جملے نے بے وقت حضرت مریم کی پاک دامنی ثابت کی، حضرت عیسیٰ کا مقام واضح کیا، اور ان کے بارے میں جو غلط عقائد پیدا ہو سکتے تھے ان کی بھی جڑ کاٹ دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ کی پیدائش اللہ کے اسی حکم کن فیکون سے ہوئی۔ جی، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر خود حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں بول کر اس معجزے کی تصدیق کر دی۔ بالکل، اور یہ واقعہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ اسلامی عقیدے میں اکثر حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے پیدائش کا موازنہ حضرت آدم کی بغیر ماں اور باپ کے تخلیق سے کیا جاتا ہے۔ جی، قرآن میں خود یہ آیت ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ تو یہ موازنہ
ہمیں اللہ کی تخلیقی قدرت کی وسعت اور معجزات کی نوعیت کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟